السلام علیکم۔ آپ ملازم فرمانے وائس آف لیگل رائٹس، یہ وہ چینل ہے جو ای او بی آئی، پی ٹی سی ایل اور نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز کا، سینئر سٹیزنز کا، اپنے حق کے لیے لڑنے والوں کا منفرد چینل ہے۔ اور ناظرین، آج اس ولاگ کا جو میں ابتدا کر رہا ہوں وہ ایک شعر سے کر رہا ہوں۔ وہ شعر کچھ یوں ہے کہ حیران ہوں روؤں دل کو، کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ یہ شعر میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب ناانصافی حد سے بڑھ جاتی ہے، بے چینی بے سبب نہیں ہوتی، منزل جب قریب آئے، منزل کی خوشخبری مل جائے اور اس پہ بالکل اپوزٹ حالات بدنیتی کی بنیاد پر پیدا کر دیے جائیں تو ہیجانی، دیوانی یا ہذیانی کیفیت ہو جاتی ہے۔ وہ ایک بیوہ کا جو ہے وہ آپ کو ضرور آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، یہ وضاحت کرتے ہوئے کہ اس کے متن سے ہم کلیتاً ہم متفق نہیں ہیں۔ ناظرین، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کہ ہم بات کر رہے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز کی، جن کی مساعی جمیلہ سٹرگل وہ اب تک آپ نے سن لیا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں ریویو پٹیشن خارج ہوئی، کروڑوں روپے لگا کر بھی عدالتوں نے انصاف دیا، لیکن وہ ایسے انصاف کا کیا فائدہ کہ 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ عمل درآمد اس پہ نہیں ہوا، لیکن بدنیتی کے طریقے اور مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ملتان میں حسنی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں نیشنل بینک کے، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ پیمنٹ وغیرہ کے بارے میں، انہوں نے کہا جی کورٹ کا آرڈر ہے، ہم تو باؤنڈ ہے۔ لیکن دوسری طرف پینشن اور سیلری کے حوالے سے پرانے جو ہے وہ واجبات، سو کالڈ واجبات، من گھڑت شاید مبینہ طور پر واجبات جو ہیں وہ ڈال دیے گئے ہیں۔ اب اس میں ہماری اوپینین جو ہے، اگر وہ آپ ہماری اوپینین کی بات کریں تو یہ دونوں میٹرز علیحدہ ہیں۔ جو حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے، اس کی بجا آوری ضروری ہے، اور اس میں پھر جب اگر آپ کو یہ سیلری اور اس حوالے سے اوور پیمنٹ جو دی گئی ہے، اس کا بھی حل مطلب ممکن ہے، لیکن یہ اس کے بعد کی سٹیج ہے، فوری طور پر عمل ہونا چاہیے۔ اور ریکوری کے حوالے سے آپ کو یہ بتاؤں، یہ قانون موجود ہے کہ ریکوری جو ہے وہ یکمشت نہیں کی جا سکتی، اور یہ بینک کے پاس یہ آپشن ہرگز نہیں۔ ہراساں کیا جانا جو ہے نا، وہ بے دست قیاس نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے دوست ہیں ظفر صادق صاحب، انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر یہ نہ اس پر عمل درآمد ہوا تو کراچی میں مظاہرہ کرنے کی بھی انہوں نے جو ہے اندیا دے دیا ہے۔ لیکن یہاں ایک پروگریس بتا رہا ہوں کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے اس جو پٹیشنرز ہیں وہ جا رہے ہیں توہین عدالت میں، اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ انہیں دندان شکن جو ہے وہ رسپانس ملے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ حالانکہ ایک بہت سیاسی کیس جو ہے اپنی نوعیت کا، وہ بھی پیر کو لگا ہوا ہے، لیکن اب یہ جو پیر کو کچھ کاغذات طلب کیے گئے ہیں، 1-2 دن میں یہ اگلے ویک میں جو ہے وہ پٹیشن فائل ہو جائے گی۔ لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے کہ بے حسی کی انتہا نہیں ہو گئی مینجمنٹ کی طرف سے۔ اور اب ہم آپ کو مزید آپ کا وقت نہیں لینا چاہتے، ہم آپ کو بیوہ ایک جس کی کیفیت کیا ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات دلوں کے حالات جانتی ہے، اور مالی پریشانیاں بھی جس شخص کے ساتھ ہیں صرف وہی جانتا ہے۔
اور یہ ہم آپ کو جو ہے وہ سناتے ہیں اور آپ خود فیصلہ کریں. لیکن مجھے یہ حیرت ہے کہ انتظامیہ سو کہاں رہی ہے. وہ یہ رسپانس بھی دیکھ رہی ہے لیکن اس کے باوجود کوئی ان پر جوں تک نہیں رینگ رہی. اور اب یہ بیوہ کی جو ہے بد دعا ہے حقیقتاً. ہمیں نہیں چاہیے کہ یہ کہ اسے فارورڈ کریں، لیکن ہم کم از کم اس طرح انتظامیہ کو شاید پتہ تو بھی چل جائے اور انہیں خوف خدا آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ جس نے 15 بلاوے قلیل تنخواہ 15 بلاوے قلیل تنخواہ اور پینشن کے صدمے سے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے بچے یتیم، یا رب دینے والے صدمے کو رحمت اللہ حسنی کی بیوی کو بیوہ کر دے اور بچے یتیم کر دے. اے اللہ تو عبد الواحد سیٹھی کی بیوی کو بیوہ اور اس کے بچے یتیم کر دے. اے اللہ تو ان دولت کوڑی کوڑی کا محتاج کر دے، بکاری بنا کر عبرت کا نشان بنا دے. اے اللہ منہاج سالار شوہر والی تو اسے بھی بیوہ کر دے، بچوں کو یتیم کر دے. اللہ مرزا عاصم بیگ کی بیوی کو ہی اور اس کے بچوں کو یتیم کر دے. اے اللہ باقی ملک کا مال ہڑپ کرنے والے اشرف وترا کی بیوی کو بیوہ کر دے اور اس کے بچوں کو یتیم کر دے. اے اللہ جس طرح تو نے دولت کے انبار پر خالد انور کو لاچار اور ضرورت مند، اسی طرح رحمت اللہ حسنی، عبد الواحد سیٹھی، منہاج سالار، مرجع عاصم بیگ، اشرف وترا کو مرجع و اپاہج کر دے اور انہیں تباہی اور نقصان پہنچا. اللہ ہم کھانے پینے کے مریض ہیں تو ان پر بھی ننگ مسلط کر دے. ایک دکھی 5 یتیموں کی ماں اور بیوہ کی بد دعا. کیا وہ حالات تھے کہ یہ بیوہ اس حد تک آئی. ہم انہیں بد دعا تو نہیں دے سکتے، لیکن میں یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ ان کے دلوں میں رحم ڈالے اور وہ حقداروں کو ان کا حق دینے پر مجبور ہو جائیں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن لیں. تھینکس فار واچنگ.